انسان بھی کتنا غافل ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے اور پھر مستقبل میں اپنے ماضی کو یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا اس طرح ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دنیا اتے رکھ بندیا ایسا بین کھلون، کول ہوویں تے ہسن لوکی دور ہوویں تے رون۔ اپنے پیارے مسلمان بھائیوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ نماز پڑھنے کے لیے خدا را سادہ جائے نماز استعمال کریں، کبھی بھی کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی اور مساجد کی تصاویر والے جائے نماز استعمال نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات بے خیالی میں ان پر پاؤں بھی آ جاتا ہے اور جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہوئے ان کا لیول پاؤں کے برابر ہوتا ہے، جو انتہائی بے ادبی ہے اور ان مقدس تصاویر کی بے حرمتی ہے، کیونکہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دور حاضر میں ہمارے لیے اللہ کے دین اسلام میں دو چیزیں ہیں، اللہ کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ ہر گھر میں قرآن پاک موجود ہے، لیکن اس کو عام اسلامی کتابوں کی طرح رکھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کا ادب و احترام کیا جائے، قرآن پاک پر غلاف چڑھایا جائے اور اس کو روزانہ با ترجمہ حسب توفیق پڑھا جائے اور اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کی جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک پر غلاف کس لیے ہے؟ تاکہ پتہ چلے یہ کوئی عام کتاب نہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ خانہ کعبہ پر غلاف کس لیے؟ تاکہ پتہ چلے یہ کوئی عام گھر نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ مسلمان عورت کو پردے کا حکم ہے، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے یہ کوئی عام عورت نہیں، ایک مسلمان عورت ہے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہے۔ مسلمان مرد اپنی نظر جھکا کر چلے تاکہ پتہ چلے یہ کوئی عام مرد نہیں، بلکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار امتی جا رہا ہے۔ آمین۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔